سفر اور احرام کی تیاری، مکہ مکرمہ میں داخلہ اور پہلا دیدار کعبہ، طواف کعبہ کا مکمل طریقہ، نماز طواف اور مقام ابراہیم، سعی صفا و مروہ کا مکمل عمل، بال کاٹنے کا عمل اور عمرہ مکمل ہونے کا منظر، یہ سب اسی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم بیان کرنے والے ہیں، تو ویڈیو پورا دیکھیے گا، ذرا بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، حق کی بات کو پھیلانے کے سفر میں آپ سب کا ساتھ میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سب کی محبتوں اور دعاؤں سے میری پہلی ویڈیو جس میں نے عورتوں کے عمرے کا ذکر کیا تھا بہت مقبول ہوئی۔ بے شمار بہنوں اور بھائیوں نے مجھے پیغام بھیجے کہ عمرے کے ہر رکن کو ایک ایک کر کے مکمل تفصیل سے بیان کیا جائے۔ حق یہ ہے کہ جسے رب بلائے وہی جاتا ہے، اور جب رب بلاتا ہے تو پھر وہ سب کچھ آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عورتوں کے عمرے کا مکمل طریقہ بتاؤں گی۔ اگر آپ یا آپ کی کوئی عزیز خاتون عمرہ پر جا رہی ہے تو یہ ویڈیو ان کے لیے ایک مقبول گائیڈ بن سکتی ہے انشاءاللہ۔ پہلے جان لیتے ہیں کہ عورتوں کو عمرے کے لیے کیا کیا سامان لے جانا چاہیے۔ نمبر 1، احرام کے کپڑے۔ کپڑے کیسے ہونے چاہیے؟ سادہ، خوشبو کے بغیر، مکمل بدن ڈھانپنے والا لباس۔ کم سے کم 2 جوڑے ہونے چاہیے، اور اگر آپ چاہیں تو 2 سے زیادہ لے جا سکتی ہے۔ نمبر 2، چادر، بڑی سائز کی جو چہرے پر نہ لگے۔ نمبر 3، ہلکی چپل یا جوتے۔ نمبر 4، دوا۔ ماہواری کی تاخیر کے لیے ڈاکٹر سے مشورے سے عام بیماریوں کی دوائیں وغیرہ لے لیں۔ نمبر 5، پانی کی بوتل۔ نمبر 6، الکوہول فری سینیٹائزر۔ نمبر 7، تسبیح یا دعاؤں کی کتاب۔ نمبر 8، ایسا نقاب لے جس میں کپڑا چہرے سے نہ لگے۔ نمبر 9، چھوٹا بیگ، قرآن، دعائیں، موبائل، رومال وغیرہ کے لیے۔ نمبر 10، ذاتی استعمال کی اشیاء، تولیہ، صابن، کنگھی، بغیر خوشبو کا شیمپو وغیرہ، یہ آپ اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں۔ یہ آپ کا سفر کا سامان تیار ہو گیا۔ اب احرام کی تیاری اور نیت کریں۔ عمرے کا پہلا اور ضروری رکن ہے احرام۔ یہ باندھنا فرض ہے اور نیت کے بغیر احرام نہیں ہوتا۔ میقات پر پہنچنے سے پہلے یا وہیں پہنچ کر غسل کرے۔ عمرے کی شروعات ہوتی ہے نیت سے، اور عورت کے لیے سب سے پہلا قدم ہے احرام کی حالت میں داخل ہونا۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو اچھی طرح صاف کر لے، ناخن تراش لے، جسم کی صفائی مکمل کرے، پھر ایک سادہ اور خوشبو سے پاک لباس، یعنی جس میں خوشبو لگی ہوئی نہ ہو، سادہ ہو، پہن لے، لیکن شرط یہ ہے کہ سادہ ہو اور جسم ڈھانپنے والا ہو۔ عورت نقاب یا دستانے نہیں پہن سکتی، لیکن چہرے کو چادر سے ڈھانپ سکتی ہے، بس کپڑا چہرے کو نہ لگے۔ نیت کا وقت کب ہے؟ اگر آپ جہاں سے جا رہی ہے تو آپ کو پہلے سے بتا دیا جائے گا کہ میقات کب آئے گی۔ میقات آتے ہی آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اگر ممکن ہو، پھر یہ نیت کرے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اور پھر لبیک پڑھنا شروع کرے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ مسلسل پڑھنا سنت ہے جب تک طواف شروع نہ ہو جائے۔ میقات سے گزرنا، جب آپ میقات سے گزرے، میقات سے بغیر احرام گزرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی بغیر احرام کے گزر جائے تو واپس لوٹے، یا دم یعنی قربانی، دم کہتے ہیں قربانی کو، لازم آتی ہے، یا تو آپ واپس لوٹ جائیں میقات پر اور پھر نیت کر کے آگے بڑھے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونا، سبحان اللہ، جیسے ہی آپ مکہ میں داخل ہو دل لرزتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہے، دل کی حالت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ ہوٹل میں سامان رکھے، پھر وضو کریں اور مسجد الحرام کی طرف نکلے۔ بیت اللہ کا پہلا دیدار، جب آپ کی آنکھیں پہلی بار کعبہ پر پڑھیں فوراً رک جائیں، دل میں جو بھی حاجت ہے، دعا ہے، مانگے۔ یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ طواف کا مکمل طریقہ بتاتے ہیں۔ طواف کا مطلب ہے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ عورتوں کے لیے نہ استباح ہے نہ رمل، آرام سے عزت و وقار کے ساتھ چلے۔ طواف کی نیت کرے، اللہم انی اطوف ببیتک الحرام 7 اشواط للہ تعالی۔ طواف کے بارے میں کچھ تفصیل بتا دیتے ہیں۔ ہر چکر کی شروعات حجر اسود سے کرے، اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ درمیان میں مختلف دعائیں پڑھتی رہے، اگر یاد نہ ہو تو جو دل میں ہو وہ دعا کرتی رہے۔ 7 چکر مکمل کرے۔ تھکن ہو تو بیچ میں کہیں رک کر آرام کر سکتی ہیں۔ مقام ابراہیم اور 2 رکعت نماز۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنا واجب ہے، صرف نفل نہیں۔
یہ نماز طواف کے بعد ادا کی جاتی ہے اور اسے شریعت میں اس کا حکم واجب کا ہے، یعنی اگر کوئی یہ نماز بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے تو اس پر دم یعنی قربانی لازم آتی ہے۔ اس کی دلیل آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں اس کا ذکر ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی اور صحابہ اکرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب ہے۔ اگر ہجوم یا کسی عذر کی وجہ سے وہیں ادا نہ کر سکے تو حرم میں کسی بھی جگہ ادا کر سکتی ہے۔ بغیر کسی عذر کے چھوڑنے کی صورت میں دم یعنی قربانی دینا لازم ہوتا ہے۔ اب آب زمزم پینا ہے۔ نماز کے بعد آب زمزم پینا سنت ہے۔ پینے کے وقت قبلہ رخ ہو کر دل سے دعا کرے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ صحیح صفا و مروہ کا عمل۔ اب آپ کو جانا ہے صفا کی پہاڑی پر، وہاں جا کر یہ آیت پڑھیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ پھر قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ کی حمد ثنا کرے، دعا مانگے اور نیچے اترنا شروع کرے۔ اب سعی کی تفصیل بتا دیتے ہیں۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر، مروہ سے واپس صفا 2 چکر، ایسے 7 چکر مکمل کرے۔ عورتوں کو سبز روشنیوں کے درمیان دوڑنا نہیں ہوتا، وہ آرام سے چلیں۔ سعی کے دوران دعائیں کرے، تسبیحات پڑھے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے۔ بال کاٹنے کا عمل۔ اب سعی مکمل ہونے کے بعد آپ کا آخری کام ہے بال کاٹنا۔ عورتیں سر کے آخر سے 1 پورے کے برابر بال کاٹ لے، خود بھی کاٹ سکتی ہے یا کسی اور سے بھی کٹوا سکتی ہے۔ بس جیسے ہی بال کاٹے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ دل سے یہ دعا کرے، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب جب آپ احرام کھول چکی ہے تو آپ گناہوں سے ایسے پاک ہے جیسے آج ہی پیدا ہوئی ہو۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور یاد رکھیں یہاں کی ہر گھڑی قیمتی ہے، ضائع نہ کرے۔ عمرہ ایک عبادت ہی نہیں، ایک تربیت بھی ہے۔ دعا ہے کہ آپ کا عمرہ مقبول ہو اور اللہ ہمیں بار بار بلائے۔ اللہم اجعل هذا العمرة مقبولا واغفر لنا ما مضى وارزقنا العمرة مرارا وتکرارا۔ اے اللہ اس عمرے کو قبول فرما، ہمارے سابقہ گناہ معاف فرما اور ہمیں بار بار عمرے کی سعادت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔